وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 284، درس نمبر 236، حصہ اول. آج کا موضوع ہمارے پاس جو کچھ ہے کیا اس کا مالک اللہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لو. اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے. اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 284. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ. اور اگر تم چھپاؤ جو اپنے دل میں ہے، اور وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے دل میں ہے، اور تخفوہ یا ظاہر کرو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا تم سے، اس کا محاسبہ ہوگا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ بخش دے گا جسے چاہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب دے گا جسے چاہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ الحمدللہ تقریباً اختتام پذیر ہے اور آخری مضامین ہیں. بڑی صورتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں مدعا بیان ہوتا ہے اور درمیان میں جو ہے وہ دلائل اور واقعات اور احکامات ہوتے ہیں اور آخر میں پھر مدعا ہوتا ہے، یعنی خلاصہ سمیٹا جاتا ہے مضمون کو. تو سورہ بقرہ کا الحمدللہ ہم نے مطالعہ کیا ہے اور یہ 3 آیات تقریباً یعنی تتمہ اسے کہہ لیں، اختتامیہ. اور اس اختتامیہ میں 3 آیات ہیں اور سب سے پہلے جو ہے جو پہلی 284 نمبر کی آیت ہے
تو اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اس کی قدرت کی وسعت، اس کی ملکیت، یہ ساری بیان کی جا رہی ہے۔ ابھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ 3 آیات کا تھوڑا سا آپ کو اجمالی بات بتا دوں۔ پھر حساب کتاب اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کیا کیا حساب ہوگا، یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ 285 نمبر کی آیت میں مومنوں کا جو عقیدہ ہے، رسول اور مومنوں کا جس بات پر عقیدہ ہے، یعنی یقین جو رکھتے ہیں، وہ کیا باتیں ہیں، یا کن باتوں پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے مومنوں کو، ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ عملی طور پہ زندگی گزارنے کا ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ 285 نمبر کی آیت میں ہے۔ پھر جو تیسری آیت ہے 286 نمبر کی آخری، اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں بیان کیا ہے، دین کی نوعیت کس طرح کی ہے، مشکل ہے، آسان ہے، اور کیا یعنی اس کا پھر جو دین ہے اس کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارے تو کیا ہوگا، نہیں گزارے تو کیا ہوگا۔ اور پھر اس میں جو آخری آیت ہے اس میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں پر کتنی رحمتیں کی ہیں۔ تقریباً یعنی اس میں دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو یعنی یہ دعا جو ہے یہ مقبول دعا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس میں اللہ کا اور بندے کا یعنی مومنوں کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ رویہ رکھتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، یا اپنے بندوں سے کیا رویہ رکھتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، سنت کیا ہے، وہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو رحمت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے، کارسازی بھی فرماتا ہے، تو ایک دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ یہ مطلب مختصر مضامین ہیں لیکن بہت زیادہ اہم ہیں۔ اس سے یعنی میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنی زندگی کا ایک اس میں نقشہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ میری زندگی کیسے ہونی چاہیے، میرا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسا برتاؤ کرے گا، سختی کرے گا، نرمی کرے گا، یہ سارا ان آیات میں، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ہمیں بیان فرمائے ماشاءاللہ۔ بہرحال پہلی جو آیت ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور اس کا آپ نے یعنی ترجمہ آپ نے سنا، میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کا مالک ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو جو تمہارے دل میں ہے اس کو اگر تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اس کا حساب ہوگا، یعنی بنا حساب تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر بخشش اسی بنا پہ ہوگی، اس کی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلا جو حصہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک اللہ ہے، یعنی یہ آیت کے اس حصے میں یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مالک حقیقی میں ہوں، سب کچھ میرا ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس یعنی آپ ایک انسان ہیں، اپنے آپ کو کر لیں، آپ کے پاس اگر کوئی چیز امانت رکھوا دیتا ہے، کوئی چیز امانتاً آپ کے پاس رکھی جاتی ہے، مثال کے طور پہ فرض کر لیں آپ کا ایک بہت بڑا مکان ہے، کوئی پڑوسی آپ کا 1 مہینے کے لیے کہیں جا رہے ہیں، پڑوسی، سمجھنے کے لیے بات کرو، آپ کا بڑا مکان ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا محفوظ ہے، وہ 1 مہینے کے لیے آپ کے پاس کچھ سامان رکھواتا ہے، اپنا قیمتی سامان، ایک بڑے ہال میں گھر کا قیمتی سرمایہ، کیونکہ
چوروں کو جب پتہ لگتا ہے نا کہ یہ یہاں کوئی نہیں ہے تو عام طور پہ ایسا تھا. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں. ہم نے ایک مکان لیا تھا، خالی مکان تھا، کرائے پہ لے لیا، کسی نے دے دیا یا کرایہ طے ہوا یا نہیں ہوا. پرانا مکان تھا لیکن اس میں گیس کی فٹنگ، پائپس وغیرہ یہ لگے ہوئے تھے، باتھ روم کا سامان تھا، سینیٹری فٹنگ. وہ استعمال ہم نہیں کرتے تھے، کسی نے دے دیا تھا. پھر ایسا ہوا کہ چند مہینے گزر گئے. پھر آہستہ آہستہ یہ تو کرتے ہیں نا، مطلب پھرتے رہتے ہیں ایسے لوگ کہ بھئی کس مکان پہ تالا ہے، کون سا آباد ہے، کون سا غیر آباد ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ چوروں کو تو پتہ لگ گیا، یعنی جو طاق میں ہوتے ہیں، جو پھرتے رہتے ہیں، تو ان کو پتہ لگ گیا مکان خالی ہے، کوئی بھی نہیں اس میں. تو ایک رات کیا ہوا کہ وہ آ کے جو ہے وہ سارے پائپ وغیرہ، پرانا گھر تھا، پائپ وغیرہ سارے فٹنگز اور یہ ساری لے گئے. ظاہر ہے کہ ان کے کسی قیمت پہ تو بک گیا ہوگا، لیکن ہمارا تو انہوں نے نقصان کر دیا نا. پھر وہ ہوا کہ بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مکان میں آپ رہ رہے ہیں اور اچانک 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے آپ کو کہیں جانا پڑ جائے اور آپ کے گھر کچھ قیمتی سامان ہے، کچھ صوفہ سیٹ ہے، کچھ نقدی تو نہیں، زیورات ہیں یا اس قسم کی کوئی ٹی وی، فریج وغیرہ بہت سا سامان ہے، اور آپ یعنی کوئی ہے نہیں، چوکیدار بھی آپ نہیں ہیں، یہ بھی نہیں ہے، فرض کر لیں نا. تو آپ کہتے ہیں یار میں یہ پڑوسی کے گھر میں ان کے پاس ایک بہت بڑا ہال خالی ہے، میں وہاں رکھوا دوں گا. تو آپ اس سے بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے رکھ لو 1 مہینے کے لیے. تو بعض چیزوں کی آپ کو وہ اجازت بھی، یعنی آپ اس کو اجازت بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹی وی ہے آپ استعمال کر سکتے ہو، احتیاط سے کرو، فریج ہے آپ لگا لو، خیر ہے. مثال کی طور چند چیزوں کی آپ اجازت دیتے ہیں، چند چیزیں جو ہیں وہ آپ نہیں دیتے اجازت. تو بہرحال وہ آپ امانتاً وہ چیزیں جو ہیں آپ احتیاط سے استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیں یہاں جو آیت کا پہلا حصہ ہے للہ ما فی السماوات والارض، مالک اللہ ہے. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ تو اللہ ہی کے ہے. اللہ نے ہمیں جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ دیا ہوا اللہ کا ہے. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہماری نیت خراب ہو گئی، اس پہ ہم مالک بن بیٹھے ہیں. اپنی مال و جان، جو کچھ بھی ہمارے پاس سرمایہ حیات ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، مال دولت ہے، یہ کچھ جو کچھ بھی، اصل میں تو مالک اللہ ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. لیکن ہم جو ہے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کا اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا. آپ دیکھ لیں اپنی اپنی ملکیت آپ کیسے یعنی لوگوں کے سامنے بتاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ نیا گھر دے دیا، پھر لوگ آتے ہیں، اس کا افتتاح ہے، پھر آپ لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس گھر میں پھراتے ہیں. 4 کنال کی کوٹھی ہے مثال کے طور پہ، مختلف جگہیں ہیں، اور 4 کنال مطلب کافی ہوتا ہے، اس میں کافی کمرے وغیرہ جو بھی آتے ہیں. تو آپ پھراتے رہتے ہیں، یہ دیکھو یہ میرا بیڈ ہے، یہ میرے ابا کا ہے، یہ میرے دادا جی کا ہے، یہ میری امی کا ہے، یہ سارے. تو جتنا بھی ہے آپ پھراتے رہتے ہیں، لیکن وہ آپ جب پھراتے ہیں تو آپ کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے. تو ویسے میں آپ کو بات کروں، ہمارے پاس دیکھیں جو مال ہے اس کو تو ہم اللہ کا نہیں سمجھتے، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور پھر خرچ بھی نہیں کرتے. بعض لوگوں پہ حج فرض ہو جاتا ہے، حج بھی نہیں کرتے. زکوٰۃ جو ہے دینے سے، زکوٰۃ تک دینے سے لوگ کتراتے ہیں. پھر جان بھی دیکھیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے
ہم تو اپنے تئیں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. اس بات کو تو دیکھیں، مجھے جلدی نہیں ہے کہ میں اس آیت سے آپ کو جلدی گزار دوں یا معنی بیان کر کے فارغ ہو جاؤں. جلدی نہیں ہے. یہ جملہ بڑا اہم ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں پورا مضمون ہے. اور یہ ایک تصور اگر ہمارا صحیح ہو گیا کہ مالک اللہ ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے پاس بطور امانت ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اس کے استعمال میرے پاس جو اختیار ہے یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، صحت یہ کس کی امانت ہے؟ کس نے آپ کو صحت مند رکھا ہے؟ اگر رکھا ہے، چلیں، ظاہر ہے کہ بیماری اور صحت جو ہے یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. شفا یابی بھی آپ کو اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ تعالی. بیمار اگر آپ ہو جاتے ہیں تو صحت بھی اللہ. اور یہ صحت دی کس نے ہے؟ آپ کو اس حال تک پہنچایا کس نے ہے؟ بعض اوقات 60 سال ہو جاتے ہیں، 70 سال ہو جاتے ہیں، انسان کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہوتا، خوب صحت مند ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ رش کرتے ہیں کہ یار یہ تو بیماری نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس نے کوئی آپریشن ابھی تک کرا ہے، نہ اسپتال میں داخل ہوا ہے. ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور یہ تو سارا امتحان ہے. کسی کو صحت میں آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے لکھا ہوا ہے نبلوکم ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں اچھی حالت میں بھی تمہیں آزماؤں گا اور بری حالت میں. کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی سے مال لے کے آزماتا ہے. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ایک تصور اگر ہمارا صحیح ہو گیا، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ایک تصور کہ آپ مالک اللہ کو سمجھیں. اب یہ مالک اپنے، دیکھیں یہ آپ اپنے طور نہیں کر سکتے. مجھے کہنے دیں، یعنی اس کی تھوڑی سی تفصیل کرنے دیں مجھے. یہ جو تصور ہے انسان، تو دیکھیں آپ اپنے بچے کو مثال کے طور پہ 3 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اس کو ایک سویٹ دیتے ہیں، ایک آئس کریم دیتے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ کہتا ہے، پھر اس کا ایک اور بھائی بھی ہے یا بہن ہے، تو وہ اس کو آپ دے دیں، وہ کہتا ہے یہ تو میری ہے، مالک سمجھتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں شیئر کرو، کہتے ہیں نہیں یہ ساری میں کھاؤں گا. یہ تقریباً اس طریقے سے ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس کو، وہ تو ہے اللہ کا، ہم یعنی امانت نہیں سمجھتے اور مالک سمجھتے ہیں. یہاں سے جو ہے غلطی پیدا ہوتی ہے، یعنی غلطیوں کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ جب آپ مالک سمجھنے لگیں. بسا اوقات اس میں دیکھیں، اب آپ بطور انسان، یہ مضمون تھوڑا سا اس میں گہرائی ہے. اگر آپ دیکھیں، جب آپ مالک سمجھنے لگیں گے تو اس میں آپ اپنا تصرف کریں گے. مالک سمجھے تو پھر آپ تو مالک ہیں. وقت اور پیسہ اور وقت، یہ تو آپ اپنے ہاتھ میں لگائیں گے. اس دن میں ایک دکان پہ کھڑا ہوا تھا، پان سگریٹ کی دکان تھی. ایک آدمی آیا تو اس نے سگریٹ کا پیکٹ مانگا، تو وہ 250 روپے کا پیکٹ تھا. اب اس نے پیسے نکال کے دے دی. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اب دیکھیں یہ پیسہ تو آپ کے پاس جو بھی ہے یہ تو اللہ کا ہے، اور آپ اس کو اسراف کی اجازت نہیں ہے. سگریٹ حرام ہے یا حلال ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ضروریات میں سے نہیں ہے آپ کی. ہاں، کھانا پینا جو بھی مناسب ہے وہ آپ کی ضروریات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو نشے میں اڑا دیں یا غیر ضروری چیزوں میں اڑا دیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے آپ کو. بعض اوقات حلال حرام پہ لوگ بات کرتے ہیں نا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں کون سی ایسی مثال ہے مومن کی. آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مومن کی خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، میرے بندے ایسے ہیں
جو کہ بے فائدہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ من حسن الاسلام، یہ الفاظ مجھے یاد نہیں، مفہوم مجھے یاد ہے، الترک ما لا یعنی ہو، چھوڑ دینا ان باتوں کا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب غیر ضروری کام آپ دیکھ لیں، آپ اپنے بسا اوقات وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، یعنی وقت اپنی مرضی سے لگاتے ہیں۔ چلو جی سیر سپاٹوں کو چلو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کہیں سیر کرنا یا جانا حرام ہے، لیکن وہ ایک حد کے اندر رہتے آپ تھوڑی سی یعنی وہ کر سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری طور پہ آپ اپنا پیسہ اپنا وقت ضائع کریں۔ اصل میں تو دیکھیں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اب آپ یہ نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ آپ ہو سکتا ہے بعض لوگ آپ میں سے یہ کہیں کہ بھئی یہ تو مجھ پہ ہم پہ سب کچھ حرام کر رہا ہے یا منع کر رہا ہے ہمیں۔ ہاں دیکھیں غیر ضروری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ آپ غیر ضروری دیکھیں دوستوں کی محفلیں لگتی ہیں، آ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ذاتی مشاہدہ ہے کہ گھروں میں جو پیسے والے لوگ ہیں تو وہ گھروں میں ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھک سی سجا لیتے ہیں، گدے تکیے، پھر وہاں پاندان نہیں مطلب وہ اگالدان، پان، سگریٹ، اور وہاں ٹی وی چل رہا ہے، گپ شپ لگائی جا رہی ہے، سگریٹ پیے جا رہے ہیں اور گپ شپ لگ رہی ہے، اور گھنٹہ 2 گھنٹے کھانا ہو جاتا ہے، 2-3 گھنٹے بعد جو ہے سارے دوست جو ہے اب یہ ہر 7 مثال کے طور پہ ایک گروپ انہوں نے بنایا ہے، 7 دن ایک کھانا، ایک دن کھانا ایک کیا ہوتا ہے دوسرے، یہ میں آپ کو مثال بیان کروں تو اس کی تو کوئی وہ یعنی دیکھیں جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں فضول کاموں میں۔ اگر نیت دیکھیں اگر یہ بات میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہی ہے، اگر آپ کی بنیادی نیت خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی تو آپ ہر کام آپ کا برائی بن جاتا ہے۔ نیت ہی خراب ہو گئی، آپ للہیت تو ہے نہیں۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ریاکاری ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بھی ریاکاری کا، آپ کو میں نے مطلب بتایا، ابھی میں تفصیل نہیں بتا رہا، ہر چیز پھر ریاکاری میں آ جاتی ہے بنیادی طور پہ۔ یعنی میں آپ کو کہوں نا کہ آپ یہ میں کہہ بھی چکا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے ایک بات بتائی ہو لیکن یہ چونکہ درس وغیرہ انٹرنیٹ پہ ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ پڑے ہوئے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی لگا لے تو وہ سیاق و سباق کو نہ دیکھے اور پھر کہے کہ یار یہ تو کچھ عجیب سا بیان ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کو ہمیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے بیان کر بھی چکی ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو انسان کا زندگی گزارنے کی اگر نیت خراب ہو گئی بنیادی طور پہ اور یہ غلط راستے پر چل پڑا، باطل کو مقصود بنا لیا، دنیا کو، اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنے کا اس نے ارادہ کر لیا، اب یہاں آ کے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارا تو ایک ہی مقصود ہے، ایک ہی محبوب ہے، ایک ہی مطلوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا اور ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کروں، یہ خواتین کے بارے میں زیورات کسے نہیں اچھے لگتے، سونے چاندی کے زیورات یا نئے نئے پہناوے، نئے ڈیزائن کے، اگر کوئی لے نہیں سکتا تو کم از کم ونڈو شاپنگ تو ہو ہی جاتی ہے، یا دکانوں میں جا کے ہو جاتی ہے، یا فیس بک پہ، آج کل تو فیس بک کا زمانہ ہے، بس ونڈو شاپنگ ہوتی رہتی ہے، دیکھتے رہتے ہیں کون سا نیا ڈیزائن ہے، لے نہیں سکتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب سیل لگتی ہے تو کھڑکی توڑ سیل ہوتی ہے۔ بعض جب جو برانڈڈ اچھے برانڈ ہوتے ہیں نا وہ جب سیل لگاتے ہیں سالانہ
تو بس وہ اس دن جو ہے آپ رش دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، اور ضرورت نہیں بھی ہے تو آپ کپڑے لے لیتے ہیں، اور وہ پھر استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں خواتین کی وہ نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک عمومی ہمارا جو قومی رویہ ہے، وقت اور پیسے کو بغیر اجازت الہی کے استعمال کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بے مقصد استعمال کرنا، فضول کاموں میں لگانا، اس کی اجازت نہیں ہے مسلمان کو۔ مسلمان کی مال و جان کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ کرے گا استعمال، لیکن جن کا مقصود محبوب مطلوب اللہ نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی یا لگانے کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو آپ نے مالک سمجھ لیا، اب تو آپ بخیل ہیں، اب آپ کنجوس ہیں۔ ہاں، خواہشات نفسانی کے لیے تو آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے اوپر، یا مطلب جو بھی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ایک ہو سکتا ہے ایک فنکشن کر لیں، مہینے میں ایک فنکشن رکھ لیں، یہ ہماری سالگرہ کا ہے، اس میں جو ہے بے درک پیسہ اڑا لیں، شادی ہال میں چلے جائیں، وہ فنکشن وہاں کر لیں، ناچ گانا ڈی جے یہ وہ ڈشیں، ہو سکتا ہے آپ مہینے کے 1,00,000 2,00,000 روپے اس میں لگا دیں فنکشن بعض لوگ ہوتے ہیں نا فنکشن کرتے ہیں دنیا کے لیے، سالگرہیں ہو رہی ہیں، پکوڑے سموسے الگ ہیں، کھانا الگ ہے، چائے الگ ہے، پھر کھانا جو ہے وہ بھی بڑا اسپیشل کھانا ہے۔ کیوں؟ پہلے بچے کی سالگرہ ہے، یہ پہلے بچے کی سالگرہ تو میں نے بھی کافی اٹینڈ کی ہیں، وہ بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ پہلا بچہ یہ تو شادی حال میں کریں گے ہم، یہ بھی کریں گے۔ بہرحال میں آپ کو یہ دیکھیں، للہ ما فی السماوات والارض، یہ ہمارے انسان کے، یعنی دیکھیں ہم بھی انسان ہیں نا، لیکن ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داریاں ہیں ہماری، اور پھر اس کا بھی پوچھا جائے گا۔ آپ کے دل جو اس آیت کا اگلا حصہ ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تو، اس پہ میں تو آج بات نہیں کروں گا، اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مالک اللہ ہے۔ الفاظ کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، میری تفسیر کو چھوڑ دیں، لفظی ترجمہ آپ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہیں اللہ کا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اپنا تصرف کریں گے اگر آپ نے اپنا سمجھ لیا، اور یہ ہو رہا ہے عام طور پہ، اس میں تو کوئی دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کے ہاف سلیو اور سلیو لیس قمیضیں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کون ہے؟ مسلمان خواتین ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں ساری زندگی خاتون خانہ جو ہے بس شوہر سے لڑتے ہوئے زندگی گزار دیتی ہے، اور خوش نہیں رہتی، خوش کرتی بھی نہیں ہے، رہتی بھی نہیں ہے، خود بھی پریشان اور لوگوں کو بھی پریشان کرتی ہے۔ یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے۔ تو یہ کیوں کہ آپ مالک، میں، میرا جسم، میری زندگی اور میری مرضی، یہ ہم سب لوگوں کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے۔ تو بات صحیح نہیں ہے، مالک اللہ ہے، ہمیں محدود اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ زندگی امانت ہے اور یہ ایک مقصد کے لیے ہے۔ اگر آپ نے وہ مقصد نہ ڈھونڈا، تلاش نہ کیا، اس کو اپنا مقصد نہ بنایا، تو یقین کریں آپ کی حالت بہت بری ہوگی، آپ ناکام جائیں گے اس دنیا سے۔ یہ تو ایک تھوڑا سا عرصہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے تھوڑا سا وقت ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے ہو، پھر واپس جانا ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ
فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، یا اسے پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، بخش دے گا جسے چاہے، ویعذب من یشاء، عذاب دے جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔